اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابا جان جب بھی کراچی جاتے واپسی پر ہمارے لیے بہت سی چیزیں اور اچھے اچھے کھلونے ضرور لاتے، جنہیں دیکھ کر ہم خوشی سے کھل اٹھتے اور کھلونوں پر جھپٹ پڑتے، پھر اس بات پر لڑنے لگتے کہ کون سا کھلونا کس کا ہے۔ آخر ابا جان خود ہی کھلونے ہم میں تقسیم کرتے اور اس طرح سب مطمئن ہو جاتے۔ لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ آئے تو ان کے سوٹ کیس میں ایک بھی کھلونا نہ نکلا۔ ہم نے ان کے سامان کی اچھی طرح تلاشی لی اور آخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس مرتبہ ابا جان کسی کے لیے کچھ نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اس سوال کا جواب ابا جان ہی دے سکتے تھے، اور وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں جا چکے تھے۔ ہم منہ لٹکا کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے غسل خانے سے نکلے تو ان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ہمارے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کر انہوں نے فوراً کہا، میں جانتا ہوں تم سب اداس ہو، تمہیں اپنے کھلونے نہیں ملے، کیوں یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، مگر آپ لائے کیوں نہیں یہ بتائیے، بھائی جان نے کہا۔ لایا تھا تم سب کے لیے ایک ایک کھلونا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی کیا فرمایا؟ لائے تھے تو پھر کہاں چلے گئے؟ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس مرتبہ کیا کچھ لایا تھا؟ جب یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے پوچھیں؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ سنو، میں طارق کے لیے چابی والا بھالو، رانی کے لیے ناچنے والی گڑیا، تمہارے لیے بیڈمنٹن کے بلے اور آفتاب کے لیے فٹ بال لایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ ہمیں تو ان میں سے آپ کے سامان میں ایک چیز بھی نظر نہیں آئی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا آپ ان چیزوں کو اسٹیشن پر چھوڑ آئے ہیں؟ بھائی جان طارق نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں یہی بات ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن کیوں؟ آپ چیزیں وہاں کیوں چھوڑ آئے؟ اس سے پہلے تو آپ اپنے ساتھ ہی لے کر آتے تھے، میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایک خاص وجہ تھی، ابا جان نے پراسرار انداز میں کہا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آپ ساری بات صاف صاف بتا دینا، رانی نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں میں تمہیں ساری بات صاف صاف ضرور بتاؤں گا، اور پھر اگر تم لوگ چاہو تو کھلونے یہاں آ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ تو پھر بتائیے کیا بات ہے، میں نے کہا۔ اب سب کا اطمینان لوٹ آیا اور چہرے پر رونق دوڑ گئی تھی۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے کھلونے کہیں نہیں گئے، اسٹیشن پر موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں یہ ابھی ابا جان بتانے والے تھے۔ ہم نے سنا وہ کہہ رہے تھے، جب میں کراچی سے چلنے لگا تو میں جانتا تھا کہ تم لوگ کھلونوں کا انتظار بے چینی سے کر رہے ہوگے، اس لیے روانہ ہونے سے ایک دن پہلے ہی میں نے سب کے لیے ایک ایک چیز خرید لی۔ یہ چیزیں سوٹ کیس میں نہ آ سکیں، اس لیے میں نے انہیں ایک ڈوری سے آپس میں باندھ کر دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب میں لاہور اسٹیشن پر اترا تو میرے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور دوسرے میں کھلونے۔ ہم سمجھ گئے ابا جان، میں نے درمیان میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ کہ آپ کو بوجھ محسوس ہوا اور آپ نے کھلونے اسٹیشن پر جمع کرا دیے تاکہ بعد میں جا کر ہم لے آئیں۔ لائیے رسید، ہم ابھی جا کر لے آتے ہیں، میں نے کہا۔ تم نے اندازہ تو خوب لگایا ہے، لیکن پہلے میری بات تو پوری سن لو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اچھا سنائیے، طارق بولا۔ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی اور اس کے پاس ہی 3 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے کپڑے پھٹے پرانے اور میلے تھے۔ جو ہی بچوں کی نظر ان کھلونوں پر پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرا گئی۔ ان میں سے ایک فوراً بولا، اماں دیکھو کتنے اچھے کھلونے، ہمیں بھی ایسے کھلونے لے دو۔ بیٹی ہم ایسے کھلونے نہیں خرید سکتے، یہ بہت مہنگے ہیں، ہمارے پاس تو ربڑ کے کھلونے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، عورت نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان الفاظ کو سن کر رک گیا۔ یہ الفاظ نہیں، زنجیریں تھیں جو میرے پاؤں میں آ گریں۔ میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ان قدموں سے کبھی اپنے گھر نہیں پہنچ سکوں گا۔
आखिर मैंने खिलौने उनके आगे ढेर कर दिए। उन्होंने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन कहा, ले लो बच्चों, ये खिलौने मेरी तरफ से ले लो। उन्होंने अपनी माँ की तरफ और माँ ने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने कदम उठा दिया। इस मर्तबा मेरे कदम फौरन उठ गए। वो बिल्कुल हल्के हो गए थे। तेज तेज कदम उठाता मैं वहां से आगे बढ़ गया और रिक्शे में बैठकर घर पहुंच गया। तो ये थी वजह। अब अगर तुम खिलौने जरूरी हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी बाजार से दूसरे लाकर दे देता हूँ। मायूस होने की जरूरत नहीं। ये कहकर अब्बा जान खामोश हो गए और हमने कहा, नहीं अब्बा जान, हमें खिलौने नहीं चाहिए। अब्बा जान ने प्यार से हमें गले लगा लिया।